درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و آلہ الکرام و ابنہ کریم و امتہ کریم. 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے، ارشاد الہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ان آیتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بیان فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کی بارگاہ کی تعظیم کیا ہے وہ بیان فرما رہا ہے. یعنی اے ایمان والو، مفہوم آیت کریمہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یہ آیت، اس آیت کے نزول کے تعلق سے دو روایت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع نہ فرمایا تھا، بعض صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ایک روایت میں یہ ہے کہ قربانی کا دن تھا، بقرہ عید کا دن تھا. عید کی نماز کے بعد ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ فرمایا تھا کہ بعض صحابہ نے پہلے ذبح کر لیا. عید ہو گئی تھی، عید کی نماز جو ذبح کر لیا. حالانکہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ شہر میں عید کی نماز ہو جائے کہیں پر بھی تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا، ذبح کر سکتے ہیں آپ. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذبح سے پہلے کسی صحابی نے ذبح کر لیا تو حکم آیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو پھر ان کو حکم ہوا دوبارہ قربانی کرنے، دوبارہ قربانی کی. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، روزہ رکھا تھا یا پھر قربانی کی تھی، مگر ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی نہیں ادا فرمائی، اس سے پہلے کیسے کریں؟ تو پھر اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ نے منع فرما دیا. اور دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول تھے جو اونچا سنتے تھے، ثقل سماعت کا معاملہ تھا. یعنی جو لوگ، جن لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا جو اونچا سنتے ہیں تو وہ لوگ بولتے بھی زور سے ہیں. تو وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس یہ اونچا سنتے تھے تو یہ بلند آواز سے گفتگو بھی کرتے تھے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں روپوش ہو گئے اور گھر سے باہر نہیں نکلے اور رونے لگے، روتے رہے. 2-3 روز گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسی صحابی سے پوچھا کہ ثابت کا کیا حال ہے، حضرت ثابت بن قیس ان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ رو رہے ہیں جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اب جہنمی ہو گیا. کہ وہ کہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری آواز تیز ہے، میں ہی بلند آواز میں گفتگو کرتا ہوں، اب تو آیت نازل ہو گئی، میں تو جہنمی ہو گیا. جب یہ ماجرا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو کہ وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ معاملہ ہے. تو اللہ نے بارگاہ رسول کا ادب بتایا کہ وہاں آواز بھی اونچی نہ ہو، آپس میں جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو ویسے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو. جب آپس میں جیسے گفتگو کرتے ہو ویسے نبی کی بارگاہ میں گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر نبی کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ جو ان وہابیوں دیوبندیوں نے لکھا کہ معاذ اللہ امتی بھی عمل میں نبی کے برابر ہو سکتے ہیں بلکہ بڑھ سکتے ہیں. معاذ اللہ تحذیر الناس میں قاسم احمد نے لکھا معاذ اللہ.
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام ادب تو کرتے ہی تھے، مگر ادب میں اور زیادہ ادب کرنے لگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بالخصوص ہے کہ انہوں نے اپنی آواز بہت پست کر لی، بہت دھیمی آواز میں گفتگو کرتے۔ تو جب ان کا طریقہ یہ ہوا بارگاہ رسول کے ادب میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اب اس کے بعد آیت کریمہ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ اے محبوب آپ کو حجروں کے باہر سے ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر بے وقوف ہیں۔ کیا معاملہ تھا؟ دوپہر کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر میں کھانا کھا کے آرام فرما رہے تھے۔ تو وفد بنی تمیم، ایک وفد آیا تھا بنو تمیم کا، وہ لوگ آئے اور انہوں نے انتظار نہ کر کے حجرے پاک کے باہر سے آواز لگانے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے باہر آواز سن کر کے۔ تو یہ معاملہ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے آواز دی، سرکار باہر تشریف لے آئے، آرام کا وقت تھا، تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا، تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ اس سورت کا نام بھی سورہ حجرات ہے نا، حجرہ ایک کو کہتے ہیں حجرات، کئی حجرے ہے نا۔ بے شک اے محبوب جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لے آتے، وہ لوگ صبر کرتے آواز نہ دیتے اور آپ خود تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کا کیسے ادب سکھا رہا ہے ہم غلاموں کو، کہ آواز بھی اونچی نہ ہو، آپس میں جیسے بات کرتے ہو ویسے آپس میں چلا کر کے ویسے نبی کی بارگاہ میں گفتگو نہیں کر سکتے ہو، اور نبی کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، اور آواز جو پس رکھتے ہیں، بارگاہ رسول کا ادب جو کرتے ہیں، وہ لوگ تقوی والے ہیں، ان کا دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور جو حجروں کے باہر سے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ باہر سے آواز نہ دو، نبی کو پکارو نہیں، بلکہ انتظار کرو جب تک نبی باہر تشریف نہ لے آئے، باہر صبر کرتے رہو، انتظار کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بتا رہا ہے۔ جس خدا کو محبوب کا باہر سے آواز دینا، کسی کا باہر سے محبوب کو آواز دینا یہ پسند نہ ہو، یہ پسند نہ ہو کوئی باہر سے پکارے میرے محبوب کو کہ میرے محبوب کے آرام میں خلل پڑ جائے، یہ خدا کو پسند نہ ہو، تو جو کہے معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ جو کہے نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھے، معاذ اللہ جو ایسی گستاخی کرے، پھر ایسے لوگ خدا کی بارگاہ میں کسی طرح سے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا نے فرما دیا کہ اگر آواز اونچی ہو گئی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہاں ان وہابیوں دیوبندیوں کے وہاں آواز اونچی ہونا دور کی بات، یہ تو توہینیں کر رہے ہیں، یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، نبی کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں کی طرح بتا رہے ہیں، معاذ اللہ نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ رہے ہیں، معاذ اللہ انہوں نے تو معاذ اللہ مدرسہ دیوبند کا پڑھا ہوا بتا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایسی توہینیں کرنے والے پھر ان کی نیکی کام آ جائے، ان کے اعمال کام آ جائے، ان کا کوئی عمل کام آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس کے سارے عمل برباد ہوتے ہیں، کس کے ہوتے ہیں؟ جس سے کفر ہوتا ہے، جو کافر ہو جاتا ہے اسی کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ جب تک کفر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک سارے اعمال برباد نہیں ہوتے ہیں۔ جب کفر ہو جاتا ہے، جتنی نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، وہ سب برباد کس سے ہوتا ہے؟ کفر سے۔ کفر ہوا تو سب برباد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ کی بے ادبی کفر ہے،
جو کرے گا وہ کافر ہو گیا، ایمان اس کا چلا گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو بھی گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہ ان سے سلام کلام جائز، نہ میل جول جائز، نہ ان سے مصافحہ جائز، نہ ان کو بلانا جائز، نہ ان کے وہاں جانا جائز۔ گستاخ رسول سے تعلق ختم کرنا یہ سب پر لازم و ضروری ہے۔ جبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور اس بارگاہ کا باادب بنائے، اور اسی میں زندگی، اسی میں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین برحمتہ۔